الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الشروط فی الوقف، یہ باب ہے کوئی چیز وقف کرتے ہوئے شرطیں لگانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ الانصاری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عون نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخیبر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأمرہ فیہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر سے زمین ملی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے اس کے بارے میں مشورہ طلب کر رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس منہ فما تأمرنی بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیبر میں سے ایک ایسی زمین کو پہنچا ہوں، اللہ نے ایسی زمین دی ہے کہ ایسا عمدہ اور نفیس مال مجھے کبھی نہیں ملا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر تو چاہے تو اس کی اصل کو روکے رکھ اور اس کے نفع کو صدقہ کر دے۔ قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس شرط پہ صدقہ کر دیا، نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ کسی کو ہبہ کیا جائے گا، اور نہ اس کا کوئی وارث بنے گا۔ وتصدق بها في الفقراء وفی القربى وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل والضیف، اور انہوں نے صدقہ کر دیا اس کو فقیروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، غلام آزاد کروانے میں، اللہ کے رستے میں، مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے۔ لا جناح علی من ولیھا ان یأکل منھا بالمعروف ویطعم غیر متمول، اور جو اس کی سرپرستی کرے گا وہ اچھے طریقے سے اس میں سے اپنے لیے ضرورت کا لے لے بس، لیکن مال جمع کرنے والا نہ ہو، وہ کھلائے بھی لوگوں کو لیکن کسی کو مال یوں جمع کرے نہ دے کسی کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابن سیرین کو بیان کی تو انہوں نے مجھے کہا غیر متعثل مالا، مال کو جمع کرنے والا نہ ہو۔ اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں کسی اللہ کے نام پہ، کسی مسجد کو، مدرسے کو، کسی ادارے کو، کسی رفاہی کام کے لیے آپ کوئی چیز وقف کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں وقف کر رہا ہوں، اس میں فلاں فلاں چیز ہے، یہ نہیں ہوگی یا یہ ہوگی، شرطیں لگا کر چیز وقف کی جا سکتی ہے، لیکن شرط کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی شرط نہ ہو۔ اب ایک وقف کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو زمین ہے نا یہ میری ہی رہے گی، البتہ اس زمین کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اس پہ تم ہسپتال بنا لو، اس پہ تم جو ہے نا وہ مدرسہ بنا لو، اس پہ مسجد بنا لو، یا اس پہ کوئی ضرورت کی کوئی چیز وہ بنوا دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یا آپ کا کوئی دکان ہے، آپ کہتے ہو بھئی یہ دکان میری ہے، اس کا کرایہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا، یہ مکان ہے میرا، اس کا کرایہ اللہ کے لیے وقف ہو گیا، یا میں اس کو ویسے ہی اللہ کے لیے رہنے کے لیے لوگوں کو دے دیتا ہوں، ملکیت میری باقی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر جب اللہ مسلمانوں کو فتح ہوا ملا تو خیبر کی ایک بہت بڑی زمین عمر رضی اللہ عنہ کے حصے آئی۔ تو قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ بہت سے صحابہ کے واقعات آتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے عمدہ مال جب تک خرچ نہ کرو تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور میرا سب سے عمدہ مال جو ہے نا وہ خیبر کی زمین ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، آپ نے فرمایا کہ میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم اس کی اصل اپنے پاس رکھو،
یعنی زمین اپنے نام رکھو، زمین وقف نہ کرو، زمین سے جو نفع ہے وہ وقف کر دو۔ مطلب وہ باغ تھا، اس باغ میں جو کھجوریں ہیں اس کا پھل وقف کر دو کہ ہر سال اس کا جو پھل نکلا کرے گا، جتنا بھی نکلا کرے گا وہ سب اللہ کے رستے میں صدقہ ہوگا۔ البتہ زمین کہو کہ میرے پاس رہے گی، اس زمین کو نہ بیچا جا سکے گا، نہ آپ کی زندگی میں، نہ آپ کی زندگی کے بعد، نہ آپ کے بچوں میں وہ بطور وراثت تقسیم ہوگی، اور نہ ہی وہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، اس کو میں اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اس کی اصل میرے پاس ہے۔ اصل میرے پاس ہونے کی مراد یعنی کہ آپ اپنے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ رجسٹری میرے نام ہے، یہ نہیں میں کسی کو دیتا۔ تو اس کا جو پھل ہوگا، اس کا جو نفع ہوگا، وہ غربا، فقراء، رشتہ دار، اور اسی طرح غلام آزاد کرانے میں، اور اللہ کے رستے میں، اور مسافروں کو، ان لوگوں میں، ہاں جو اس کی سرپرستی کرے گا، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، ظاہر ہے وہ اپنا وقت دے گا، محنت کرے گا، اس پر اپنی سب کچھ لگائے گا، تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا اس میں سے لے لے، لیکن جمع کرنے والا نہ ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا لے لے، لیکن اتنا نہ لے کہ سائیڈ پہ وہ رکھ کر اس کو مال کو جمع کرتا رہے اور اس کی چیزیں بناتا رہے۔ شریعت نے یہی حکم دیا ہے تقریباً دین کی خدمت کرنے والے کو، کہ دین کی خدمت کرنے والا اگر کوئی دین کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو شریعت یہی کہتی ہے کہ تم صرف اپنی ضرورت کا لے لو، جمع کرنے والا چکر نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری کمیٹیاں ڈلنی شروع ہو جائیں اور تمہاری سائیڈ پہ مکان بننے شروع ہو جائیں۔ یہ ہاں جو طے ہے اس میں سے تم جو مرضی بنا لو، جو طے ہے تمہارا۔ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ ہے، انتظامیہ ہے، 4 لوگ مل کر چلتے ہیں، تو پھر اس میں چھپ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایسی بات میں کر رہا ہوں نا کہ جہاں پر ایک بندہ خود ہی جمع کرتا ہے اور خود ہی اللہ کے رستے میں لگاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو اس کو پھر اللہ دیکھتا ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنی روٹی کے پیسے، اپنی بجلی کا بل، اور اپنی ضرورت کپڑے، جوتا، اور ضرورت کے کھانے پینے مناسب جو ایک انسان لیتا ہے، اتنا وہ اس میں سے لے لے، اس کے لیے کوئی اس میں عیب نہیں۔ البتہ اگر وہ اپنی خوراک کے طرز بدلتا ہے، بڑی عمدہ قسم کی خوراکیں کھاتا ہے، اور اسی طرح اپنا پہننا اور اس طرح کے لباس وغیرہ پر بڑے پیسے لگا دیتا ہے اسی مال میں سے، اور اپنے سفروں پر بڑے پیسے لگا دیتا ہے، اور اسی طرح جمع بھی کرتا ہے، اپنی چیزیں بھی خرید لیتا ہے، تو یہ پھر ایک خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ البتہ جہاں پر 4 بندے ہوں، جہاں پر انتظامیہ کی صورت ہو، وہاں پر انتظامیہ کی اجازت کے بغیر جو بھی بندہ بیت المال سے لینا چاہے، چھپ کر اگر وہ لیتا تو یہ چوری کی ایک صورت ہے۔ ایک بندہ یہ ظاہر کرواتا ہے میں فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتا ہوں، لیکن اندر کھاتے وہ یہ کہتا ہے میں اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتا ہوں اس میں سے، تو یہ چوری کی صورت ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ واضح کرے کہ میں اس میں سے اتنی چیز میں لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آخر پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو اس کی سرپرستی کرے گا وہ اپنے کھانے کو معروف طریقے سے، معروف طریقہ وہی ہوتا ہے، عام طور پر اگر یہ مزدور ہوتا تو اس کی کتنی تنخواہ ہوتی، اس کی اتنی تنخواہ ہوتی نا، بس اتنے کی یہ لے لے اس میں سے، یہ مطلب ہے اس کا معروف طریقے کا، کہ جو عام معاشرے میں چلتا ہے رواج اس کے مطابق۔ تو اسی طرح جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ معروف طریقے کے مطابق دیکھ لے کہ عام طور پر اس پر کیا ضرورت کے لیے، عام طور پر کیا اس پر وظیفہ مقرر ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ لے لے، لیکن چھپ کر نہیں، واضح کر کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2737۔